چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النو حصہ دوم کا الدرس السابع والستون 67واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق کا جو ہیڈنگ ہے اغراء اور تحذیر کا بیان۔ اغراء اور تحذیر کا بیان یہ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اغراء کسے کہتے ہیں اور تحذیر کسے کہتے ہیں وہ بیان فرمائیں گے۔ اغراء کا جو لغوی معنی ہوتا ہے ابھارنا اور اکسانا، آمادہ کرنا، جبکہ اصطلاح میں اغراء سے مراد مخاطب کو کسی اچھے اور پسندیدہ کام پر آمادہ کرنا یا ابھارنا اغراء کہلاتا ہے۔ اور تحذیر جس کام کے لیے ابھارا جائے اس سے منسوب ذکر کیا جاتا ہے، یہ آگے بات ہے، تو یہ اغراء ہوا۔ اور تحذیر جو ہوتا ہے وہ تحذیر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈرانا، متنبہ کرنا، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد مخاطب کو کسی ناپسندیدہ اور بری چیز سے ڈرانا اور اس سے بچنے کے لیے متنبہ کرنا تحذیر کہلاتا ہے۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں ایک چیز، جو اسم فعل محذوف الزم وغیرہ کا مفعول بھی ہو، جو اسم فعل محذوف الزم وغیرہ کا مفعول بھی ہو اسے اغراء کہتے ہیں۔ جیسے الصدقہ، صدقہ یہ مفعول بھی ہے اور فعل محذوف الزم کا یہ فعل محذوف ہے، یعنی کہیں گے الزم الصدقہ، سچ کو لازم کر لو۔ تو یہاں فعل محذوف ہے الزم، اس الزم کا یہ مفعول ہے الصدقہ، تو اسے ہم کہیں گے صدقہ کو یہ کیا ہے، اغراء ہے۔ یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اغراء کا جو مفعول ہوتا ہے اسے مغراء بھی کہتے ہیں۔ اغراء کے جو مفعول کو مغراء بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں الصدقہ جو ہے یہ اغراء ہے جس کا نام مغراء بھی ہے، جس پر آمادہ کیا گیا، اور اس کا فعل محذوف ہے الزم، سچ کو لازم پکڑ۔ اور جو اسم فعل محذوف بعید، اتقی وغیرہ کا مفعول بھی ہو اسے تحذیر کہتے ہیں۔ جو اسم فعل محذوف بعید، اتقی کا مفعول بھی ہو اسے تحذیر کہتے ہیں۔ جیسے ایاک من الاسد، خود کو شیر سے دور رکھو۔ یہاں پر جو ہے ایاک من الاسد یہ کیا ہے، تحذیر ہے، اور اس کا جو ہے فعل محذوف ہے، اور فعل محذوف بعید فعل محذوف ہے، بعید فعل محذوف ہے۔ اصل تھا ایاک بعید من الاسد، تو فعل کو حذف کر دیا گیا ہے یہاں پر، تو فعل محذوف اتقی وغیرہ کا مفعول بھی ہو اسے تحذیر کہتے ہیں۔ تو یہ تحذیر ہوا ایاک من الاسد، اور اس کا فعل بعید محذوف ہے۔ اسی طرح الطریق یہاں پر کہیں الطریق یہ بیچ راستے سے بچو، یہاں پر اتقی یہ فعل محذوف ہے، اور الطریق یہ تحذیر ہے۔ تحذیر کے مفعول کو محذر منہ کہتے ہیں۔ تحذیر کے مفعول جو الطریق ہے، یہ الطریق یہ اس کو بولیں گے محذر منہ، یعنی جس سے ڈرایا گیا، اور اس کے مفعول بھی کو الزم وغیرہ کے
اغرا کے مفعول بھی کو مغرا بھی بولیں گے جس پر آمادہ کیا گیا۔ تو یہ دو یاد رکھ لیں کہ تحذیر کے مفعول کو محذر منہ اور اغرا کے مفعول کو مغرا بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر یہ تحذیر محذر منہ ہے اور یہ بھی محذر منہ ہے اور یہ الصدقہ جو ہے مغرا بھی ہے، اور ان دونوں کے جو ہے فعل یہاں پر محذوف ہیں۔ محذر منہ سے پہلے جو ہے اتقی، بعید، احذر وغیرہ افعال محذوف نکالتے ہیں، اور اس سے پہلے مغرا بھی سے پہلے جو ہے استقامت، اس سے پہلے جو ہے وغیرہ اتقی، الزم وغیرہ یہاں پر محذوف نکالتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے آ جائیں، یہ بیان فرماتے ہیں قواعد و فوائد۔ نمبر 1 قاعدہ، اغرا دراصل مغرا بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نے اوپر بیان کیا، اغرا دراصل مغرا بھی ہوتا ہے، اور تحذیر کبھی محذر اور کبھی محذر منہ ہوتا ہے۔ تحذیر کبھی محذر اور کبھی محذر منہ ہوتا ہے، جیسے اوپر الصدقہ مغرا بھی ہے، اور ایاکا محذر اور طریقہ محذر منہ ہے۔ تو ایاکا محذر، تم بچاؤ جس کو ڈرایا گیا، بچایا گیا، دور رکھا گیا، اور الطریق محذر منہ ہے جس سے بچنا ہے۔ تو الطریق یہ محذر منہ اور ایاکا محذر ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر بیان فرماتے ہیں، نمبر 2 اغرا اور تحذیر کے استعمال کی 3 صورتیں۔ اغرا اور تحذیر کے استعمال کی 3 صورتیں، کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 معطوف علیہ ہوں، دونوں معطوف علیہ ہوں تو وہاں پر بھی جو ہے اغرا کے استعمال کی پہلی صورت یہ کہ معطوف علیہ ہوں، جیسے العمل والاحسان۔ یہاں پر یہ پہلی جو مثال ہے وہ اغرا کی ہے، یعنی عمل کو لازم پکڑ لو اور احسان کرو۔ تو یہاں کہیں گے العمل والاحسان، کام اور احسان کو لازم پکڑ لو، تو یہ اغرا کی مثال ہو گئی۔ العمل والاحسان، الزم العمل والاحسان، یہ جو ہے معطوف علیہ ہو کر کے اس کا کیا کہیں گے مغرا بھی ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے یہاں پر الزم، یہ معطوف علیہ کی صورت ہوئی۔ دوسری البردہ والحرہ، البردہ والحرہ یہ جو مثال ہوئی وہ محذر منہ کی ہوئی، تحذیر کی ہوئی۔ اس سے پہلے جو ہے ایاکا ہے، ایاکا البردہ والحرہ، اپنے آپ کو سردی اور گرمی سے بچاؤ، اپنے آپ کو سردی اور گرمی سے بچاؤ۔ تو یہ دونوں معطوف علیہ ہوا، تحذیر کی مثال ہوئی، اور پہلی والی جو ہوئی وہ مغرا بھی والی مثال ہوئی اغرا کی۔ دوسرا ہے کہ یہ پہلی صورت ہوئی کہ دونوں معطوف علیہ ہوں، یعنی معطوف علیہ ہو، ایک صورت یہ ہوئی۔ دوسری صورت یہ کہ مقرر ہوں، یعنی حرف کو لفظ کو ہی مقرر کر دیں، جیسے کہ الصبرا الصبرا، الصبرا الصبرا، یہ پہلی مثال ہوئی اغرا کی، یعنی اس کا مراد ہوگا الزم الصبرا الزم الصبرا، الزم الصبرا الزم الصبرا۔ تو یہاں الزم جو ہے نکال دیں گے تو صبر کو لازم پکڑو، تو اس کے دونوں کا فعل محذوف ہوگا الزم، اور یہ مثال ہوگی اغرا کی۔ اسی طرح الشرہ الشرہ، تو یہاں پر اس سے پہلے فعل محذوف نکالیں گے، اور یہ مثال ہے تحذیر کی، یعنی ہم کہیں گے اتقی شرہ اتقی شرہ، بچو شر سے بچو، شر سے بچو۔ تو یہ پہلا ہوا کہ دونوں معطوف علیہ ہوں یا دونوں مقرر ہوں، اور تیسرا جو استعمال کی صورت ہے مفرد ہوں، جیسے الاحسان الظلم، الزم الاحسان یعنی احسان کو لازم پکڑ لو، اور الظلم یعنی اترک الظلم یا اتقی الظلم ایاکا الظلم من الظلم، تو اس ظلم سے دور رہو، ظلم سے دور رہو۔ تو اس سے پہلے جو ہے اتقی یا بعید الظلم، تو یہ ایسے محذوف نکالیں گے اس سے پہلے، تو یہ ظلم جو مثال ہوگی وہ تحذیر کی ہوگی، اور احسان جو مثال ہوگی وہ اغرا کی ہوگی۔ تو اس کے استعمال کے 3 طریقے بیان کیے، اغرا اور تحذیر کے، کہ دو معطوف علیہ ہوں، مقرر ہوں یا مفرد ہوں۔ اب بیان فرماتے ہیں ان میں سے پہلی 2 صورتوں میں ان کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ پہلی 2 صورتیں جبکہ معطوف علیہ ہوں
یا مقرر ہوں تو ان میں ان کے فعل محذوف کو حذف کرنا، فعل ناصب کو جو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے کہ آپ نے مثالوں کے اندر دیکھا، ان کا فعل جو ہے نصب کرنے والا ان کو حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ چونکہ مفعول ہوتے ہیں ان کو نصب کرتے ہیں تو وہ فعل یہاں محذوف ہیں۔ یہاں الطریق مثال میں پیش کیا، الطریق الطریق، تو یہاں اس کے فعل، اسی طرح ایاک من الاسد۔ تو اب بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلی دو صورتیں جبکہ معطوف علیہ ہوں یا مقرر ہوں تو ان کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، اور آخری صورت میں جائز ہے، واجب نہیں، جبکہ مفرد ہوں۔ تو مفرد جب استعمال ہوں تو ان کے فعل کو حذف کرنا صرف جائز ہے، واجب نہیں، یعنی اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کے سامنے اوپر بیان کیا، اب یہاں ایک چیز اور بیان کر رہے ہیں، تحذیر کبھی ضمیر منصوب مخاطب ہوتی ہے، تحذیر کبھی ضمیر منصوب مخاطب ہوتی ہے، اس کے بعد محذر منہ تین طرح آتا ہے۔ تحذیر کبھی ضمیر منصوب مخاطب ہوتی ہے، اس کے بعد محذر منہ تین طرح سے آتا ہے۔ جیسے آپ اوپر دیکھیں مثال میں، یہ ایاک من الاسد ضمیر منصوب ہے، تو اب فرماتے ہیں تحذیر کبھی ضمیر منصوب مخاطب ہوتی ہے، اس کے بعد محذر منہ تین طرح آتا ہے۔ نمبر ایک، واو کے ساتھ، جیسے ایاک والاسد، تو یہاں تحذیر جو ہے یہ ایاک ضمیر منصوب مخاطب ہے، اور یہ محذر منہ یہ والحسد ہے۔ یہ پہلی صورت یہ کہ واو کے ساتھ آئے، جیسے واو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایاک والحسد، اپنے آپ کو حسد سے دور رکھو۔ دوسری صورت یہ کہ من کے ساتھ آئے، من کے ساتھ آئے یعنی ضمیر مخاطب ہو اور اس کے بعد محذر منہ آئے، وہ من کے ساتھ آئے، ایاکما من الشر، خود کو تم دونوں کو اپنے آپ کو شر سے دور رکھو۔ تیسری صورت یہ کہ مصدر مؤول ہو، مصدر مؤول ہو، جیسے ایاکم ان تکسلوا، تو یہ صورت ہوئی کہ مصدر مؤول ہو، محذوف محذر منہ مصدر مؤول کو ذکر کیا جائے، جیسے ایاکم ان تکسلوا، یہ اصل میں جو تھا ایاکم باعد من ان تکسلوا تھا، تکسلوا تھا، ایاکم باعد من ان تکسلوا تھا یہ۔ تو اب یہاں پر یہ تین صورتیں ہوئیں اس کے کہ تحذیر کبھی ضمیر منصوب مخاطب ہوتی ہے، اس کے بعد محذر من تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے، واو کے ساتھ جیسے ایاک والاسد، من کے ساتھ جیسے ایاکما من الشر، مصدر مؤول جیسے ایاکم ان تکسلوا۔ تو اب یہ چیز جو ہے ان تین صورتوں میں بیان فرما رہے، ان تین صورتوں میں تحذیر کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان تین صورتوں میں فعل ناصب کے تحذیر کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر اوپر مثال دی تھی، یہاں کر ایاک من الاسدی، تو یہاں پر ایاک من الاسدی میں یہاں پر یہ جو صورت ہے وہ یہی والی ہے کہ محذوف منہ جو ہے ذکر کیا جائے اور اس کے استعمال کی محذر منہ جو ہے کو حرف جر کے بعد ذکر کیا جائے، یہاں حرف جر کے بعد ذکر کیا جا رہا محذر منہ کو، تو ایاک من الاسد، یہ اسد جو ہے محذر منہ ہے، اور اصل اس کی عبارت تھی ایاک من الاسد، ایاک یا کہیں گے من الشر، ایاک من الاسد، یہ اصل میں تھا ایاک باعد من الاسدی، ایاک باعد من الاسدی تھا، تو اس کو اس طور سے یہاں ذکر کیا گیا۔ اس کا جو فعل تھا یہاں پر باعد، وہ یہاں پر حذف کر دیا گیا باعد کو۔ تو یہ تین صورتیں ایسی بیان کی انہوں نے کہ ان صورتوں میں جو ہے اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، واو کے ساتھ استعمال ہو، من کے ساتھ استعمال ہو یا مصدر مؤول ہو، تو اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو جو بیان کیا گیا سبق کے اندر اغرا اور محذر منہ کے تعلق سے بیان کیا گیا، تو کہا گیا کہ
محذر منہ اور اغرا کے تعلق سے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ان کے جو ہیں فعل ناصب جو ہوتے ہیں محذوف ہوا کرتے ہیں، اور یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ کبھی ان کے استعمال کا جو طریقہ ہے وہ 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں معطوف علیہ ہوں یا مقرر ہوں یا مفرد ہوں۔ تو پہلی 2 صورتیں جو بیان کی گئیں فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، اور آخری صورت جو مفرد ہو تو صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہ سبق جو ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے بعد جو ہمارے طریقہ کار ہے تمرین کو حل کرنے کا، وہ تمرین اس کی حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 رہتی ہے، اور تیسری جو تمرین ہے اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا جو تعلق رہتا ہے وہ طلبہ سے سننے پر موقوف رہتا ہے، اس لیے آئیے دوسری اور تیسری تمرین کو ہم یہاں پر حل کر رہے ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہے جس کے اندر غلطی کی نشاندہی کرنا ہے، اور اس کے اندر 4 جملے دیے ہیں۔ نمبر 1 جملہ ہے، سب سے پہلا اس کو درست کرنا ہے آپ کو۔ نمبر 1 ہے جسے کسی کام پر ابھارا جائے اسے اغرا کہتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ درست یوں کرنا ہوگا آپ کو، جو اسم فعل محذوف، آپ کی کتاب میں جو پہلی لائن لکھی وہی ہے، جو اسم فعل محذوف الزم وغیرہ کا مفعول بہ ہو اسے اغرا کہتے ہیں۔ جو اسم فعل محذوف الزم وغیرہ کا مفعول بہ ہو اسے اغرا کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے جسے مابعد سے ڈرایا جائے اسے تحذیر کہتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے، اس کی جگہ آپ کو جو تحذیر کے تعلق سے کتاب میں دیا ہے اس کو پورے آپ کو لکھ دینا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اور جو اسم فعل محذوف بعید اتقی وغیرہ کا، جو اسم فعل محذوف بعید اتقی وغیرہ کا مفعول بہ ہو اسے تحذیر کہتے ہیں۔ نمبر 3 اغرا اور تحذیر کا فعل ناصب ہمیشہ محذوف ہوتا ہے۔ اتقی اور تحذیر کا فعل ناصب ہمیشہ محذوف ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ ہم یوں کہیں گے کہ جب یہ معطوف علیہ ہوں اور مقرر ہوں، جب یہ معطوف علیہ ہوں اور مقرر ہوں تو ان کا فعل ناصب کو حذف ہوتا ہے، اور مفرد ہوں تو جائز ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں جب معطوف علیہ ہوں، اغرا اور تحذیر جب معطوف علیہ ہوں یا مقرر ہوں تو ان کا فعل ناصب ہمیشہ محذوف ہوتا ہے، حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اور مفرد ہوں تو صرف جائز ہوتا ہے۔ اغرا اور تحذیر کا فعل ناصب ہمیشہ محذوف ہوتا ہے، اس کی جگہ کیا رکھیں گے؟ جب یہ معطوف علیہ ہوں یا مقرر ہوں تو ان کے فعل ناصب محذوف ہوتا ہے وجوباً، اور مفرد ہو تو صرف جائز ہوتا ہے۔ نمبر 4 اغرا یا تحذیر معطوف علیہ اور معطوف بھی ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ درست یوں کرنا ہے آپ کو کہ اغرا اور تحذیر معطوف علیہ بھی ہوتے ہیں۔ اغرا اور تحذیر معطوف علیہ بھی ہوتے ہیں۔ اغرا اور تحذیر معطوف علیہ بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تمرین نمبر 3 ہے، اس کے اندر یہ کرنا ہے آپ کو 2 اس کے اندر جز ہیں، ایک الف جز ہے اور دوسرا با جز ہے۔ الف جز کے اندر یہ چیز بیان کرنی ہے کہ اغرا اور تحذیر الگ الگ کیجئے اور بتائیے کہ فعل کا حذف واجب ہے یا جائز۔ تو اس کے اندر جو ہیں وہ 11 جملے ہیں۔ نمبر 1 جملہ ہے الجد فإنه طریق الفلاح، یعنی کوشش کرو کیونکہ یہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ یہاں کرنا یہ تھا کہ تحذیر الگ الگ کرنا، بتائیں کہ فعل کا حذف کرنا واجب ہے یا جائز۔ تو جملہ نمبر 1 میں الجدہ یہ اغرا ہے، اور فإنه طریق الفلاح، اب یہ کہہ رہے ہیں یا الجدہ یہ جو ہے اغرا ہے اور اس کا فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جائز اس لیے ہے کیونکہ بیان کیا گیا کہ جب اغرا مفرد ہو تو اس کے فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، تو یہاں پر الجدہ مفرد ہے تو اس کا فعل حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں۔ نمبر 2 الخیانۃ، الخیانۃ یعنی خیانت سے بچو، خیانت سے بچو۔ الخیانۃ، الخیانۃ یہ جو ہے تحذیر ہے، اور یہاں اس کے فعل کو حذف کرنا یہ واجب ہے،
واجب اس لیے ہے کیونکہ بیان کیا گیا کہ اگر تحذیر جو ہو معطوف علیہ ہو تو وہاں پر تحذیر اگر مقرر ہو تو وہاں فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا فعل ناصب جو ہے وہ اس سے پہلے محذوف ہے، اور اتقی بعد وغیرہ. نمبر 3 الفرائض، یعنی الفرائض یہ جو ہے اغرا ہے اور اس کے فعل یہاں پر حذف ہے، اور حذف کرنا جائز ہے کیونکہ یہ مفرد ہے، اور جب مفرد ہو تو وہاں فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. یہ زیادہ الزم یا فعل یہاں پر حذف ہے لیکن جوازن. نمبر 4 اخلاص والامانت، اخلاص اور امانت کو لازم پکڑ لو. یہاں اخلاص اور امانت یہ اغرا ہے اور اس کا فعل ناصب حذف ہے، اور حذف کرنا وہ واجب ہے. واجب اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ بیان کیا گیا کہ اغرا اگر معطوف علیہ ہو تو وہاں اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہاں معطوف علیہ ہے الاخلاص والامانت. نمبر 5 ایاکی ان تغتابی، اپنے آپ کو چغلی سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ. تو یہاں پر جو ہے ایاکی یہ جو ہے وہ تحذیر ہے، اور ان تغتابی محذر منہ ہے جس سے ڈرایا گیا. ایاکی اپنے آپ کو بچاؤ چغلی سے. اب یہاں پر اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے کیونکہ بیان کیا گیا تھا کہ فعل ناصب کے حذف کرنا واجب ہونے کے لیے بیان کیا گیا تھا کہ تحذیر ضمیر منصوب مخاطب ہو، تحذیر ضمیر منصوب مخاطب ہو تو وہاں پر اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا اس کا یہاں فعل یہاں پر حذف ہے. بعید، اتقی وغیرہ. نمبر 6 الغیبت والنمیمت، غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں پر الغیبت والنمیمت یہ تحذیر ہے اور اس کا یہاں فعل ناصب کو حذف ہے، اور حذف کرنا یہاں واجب ہے. واجب اس لیے ہے کیونکہ یہ تحذیر معطوف علیہ، اور تحذیر جب معطوف علیہ ہو تو وہاں پر اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا اس کا فعل ناصب یہاں حذف ہے اور بعید یا اتقی ہے. نمبر 7 المحرماتی، حرام چیزوں سے دور رہو. یعنی یہاں پر المحرمات یہ تحذیر ہے اور اس کا فعل ناصب حذف ہے، لیکن حذف کرنا یہاں صرف جائز ہے کیونکہ یہ المحرمات تحذیر، یہ محذر منہ یہ جو ہے مفرد واقع ہے، اور جب مفرد ہو تو اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں. نمبر 8 العمل، یہاں پر یہ العمل یہ اغرا ہے اور اس کا جو ہے فعل ناصب یہاں پر حذف ہے، اور حذف کرنا واجب ہے. واجب اس لیے ہے کیونکہ بیان کیا گیا کہ اغرا یا تحذیر میں سے مقرر ہو تو وہاں اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوتا، اور یہ العمل دونوں مقرر ہیں تو اس کا فعل یہاں پر حذف ہے وجوبی طور پر. نمبر 9 ایاک من الکذب، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. یہ ایاک جو ہے تحذیر ہے اور من الکذب محذر منہ ہے، اور اس کا جو ہے فعل ناصب یہاں پر حذف ہے اور حذف کرنا واجب ہے. ایاک بعید من الکذب یہاں حذف کرنا واجب ہے کیونکہ تحذیر ضمیر منصوب مخاطب ہے. نمبر 10 التواضع فإنه يرفع الانسان، تواضع اختیار کرو کیونکہ یہ انسان کو بلند کرتی ہے. یہاں تواضع جو ہے یہ اغرا ہے اور اس کا جو ہے اس سے پہلے فعل حذف ہے، اور فعل کو حذف کرنا یہ صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے کیونکہ بیان کیا گیا کہ اغرا اور تحذیر میں سے اگر مفرد ہو تو وہاں حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اور تواضع یہاں پر صرف مفرد ہے اس لیے اس کا فعل یہاں پر اس سے پہلے محذوف ہے الزم التواضع. نمبر 11 الحسد فإنه یاکل الحسنات، حسد جو ہے وہ جھوٹوں کو کھا لیتا ہے. تو یہاں حسد جو ہے وہ تحذیر ہے اور اس سے پہلے اس کا جو ہے فعل حذف ہے، اور حذف کرنا یہاں صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے کیونکہ حسد یہ مفرد ہے، اور جب تحذیر مفرد واقع ہو تو وہاں اس کا فعل حذف کرنا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں. اس لیے اس کا فعل یہاں پر جوازاً محذوف ہے اور ہے کہ اتق الحسد فإنه یأکل الحسنات. یہ
الف جز مکمل ہو گیا. اب با جز ہے. با جز کے اندر درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کی فرمائیے. اس کے اندر جو ہیں وہ 7 جملے ہیں. یہاں غلطی کی نشاندہی میں پہلا جملہ ہے اتقی الشتما. شتما گالی سے بچو، گالی سے بچو. یہاں پر یہ درست نہیں ہے بلکہ درست ہوگا الشتما الشتما. یہاں اتقی جو ہے فعل یہاں پر ہٹ جائے گا اور صرف الشتما الشتما رہ جائے گا. اور اس کی درست یوں اس لیے یہاں پر فعل حذف ہوگا کیونکہ الشتما الشتما یہ جو ہے یہاں مکرر واقع ہو رہا ہے، اور جب تحذیر مکرر ہو تو وہاں فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. لہذا یہاں اتقی فعل یہاں حذف رہے گا اور شتما الشتما پڑھا جائے گا صرف. نمبر 2 العلم والوقار. یہاں جو ہے العلم والوقار پڑھا جائے گا کیونکہ یہ جو ہیں یہ دونوں فعل محذوف الزم کے مفعول ہیں اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اس لیے جو العلم والوقار پڑھا جائے گا. العلم والوقار. نمبر 3 باعد ایاک من الیاس. یہ درست نہیں ہے بلکہ ہوگا باعد من الیاس. ایاک من الیاس ہوگا اور باعد یہاں فعل حذف ہو جائے گا. اور یہ تحذیر ہے، اور تحذیر جب ضمیر منصوب مخاطب ہو تو فعل کو حذف کرنا واجب ہوا کرتا ہے. لہذا یہاں باعد فعل حذف ہو جائے گا، اور ایاک یہ تحذیر ضمیر منصوب مخاطب کی صورت میں ہے تو یہاں فعل حذف ہو جائے گا اور یوں پڑھا جائے گا ایاک من الیاسی. نمبر 4 الزم العفو والکرم. معافی اور کرم کو لازم کر لو. یہاں یہ الزم یہاں نہیں آئے گا کیونکہ یہ اغرا ہے، اور اغرا جب معطوف علیہ کی صورت میں واقع ہو تو وہاں فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. لہذا یہاں الزم ہٹ جائے گا اور جملہ بنے گا العفو والکرم. تو یہاں فعل یہاں حذف کرنا واجب ہے اور صرف پڑھیں گے العفو والکرم. نمبر 5 احذر ایاک من الضلال. یہ درست نہیں ہے بلکہ اس کو درست کریں گے ایاک من الضلال، اور احذر یہاں فعل حذف ہو جائے گا. قاعدہ بیان کیا گیا کہ جب تحذیر ضمیر منصوب مخاطب ہو تو فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہاں ضمیر منصوب مخاطب ہے اس لیے اس کا فعل احذر محذوف رہے گا اور یوں پڑھیں گے ایاک من الضالین. نمبر 6 نحو ایاکم ان تکرموا الفاسق. اس کا ترجمہ ہوگا گمراہ سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور اس کا ترجمہ درست کرنے کے بعد بتا رہے ہیں ہم ایاکم ان تکرموا الفاسق. فاسق کی تعظیم سے تم بچو، تعظیم کرنے سے خود کو بچاؤ. تو یہاں پر نحو جو حذف ہو جائے گا اور یوں پڑھا جائے گا ایاکم ان تکرموا الفاسق. یہ تحذیر ہے، ایاکم تحذیر ہے اور ان تکرموا الفاسق محذر منہ. اور قاعدہ بیان کیا گیا کہ جب تحذیر ضمیر منصوب مخاطب کی صورت میں ہو تو اس کا فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے یہاں اس کا فعل نحو جو ہے اس سے پہلے محذوف ہو جائے گا اور یوں پڑھیں گے ایاکم ان تکرموا الفاسق. نمبر 7 اطلب الصداقۃ الصداقۃ. سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی کو طلب کرو. یہاں جو ہے یہ اغرا ہے اور اغرا یہاں الصداقت الصداقت مکرر ہے، اور قاعدہ بیان کیا گیا کہ اغرا یا تحذیر جب مکرر ہوں تو ان کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. یہاں اس لیے یہاں پر اطلب جو فعل ہے یہاں ظاہر نہیں ہوگا بلکہ محذوف رہے گا وجوبی طور پر، اور صرف پڑھیں گے الصداقۃ الصداقۃ. تو اس طرح سے یہ صرف الصداقۃ الصداقۃ ہی پڑھیں گے اور اطلب یہاں حذف ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ جو بھی تمرین مکمل ہو گیا، جز اس کا بابی جز مکمل ہو گیا. تو اس طرح سے ہمارا جو سبق 67 تھا اغرا اور تحذیر کا بیان وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، مکمل ہو گیا. آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلریز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے.